آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کسی بستی میں گیا، اس نے ان بستی والوں کو تبلیغ کی، اسلام کے بنیادی احکام مسائل بتائے، عقائد سے تعلق رکھنے والے، عمل کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کروایا۔ ایک آدمی آیا کسی بستی سے، پہلے تو صحابہ کرام سے اس نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ایکم محمد، کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے کہا کہ یہ دیکھیں جو سفید رنگ کے بیٹھے ہیں نا درمیان میں، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ۔ ھذا المتقی الابیض المتقی، یہ سفید رنگ کے ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہیں نا، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گیا، قریب ہو گیا، سوال کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ کا قاصد ہماری بستی میں آیا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، اور سوال بھی آپ سے سختی والا کروں گا، سختی والا۔ آپ غصہ نہ منانا، خفا نہ ہونا مجھ پر، محسوس نہ کرنا۔ فرمایا کہ کر سوال، جو کرنا ہے کر۔ اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو میں آپ سے اس انداز سے سوال کرنے والا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آسمانوں کا خالق کون ہے؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ قسم ساتھ، قسم حلفیہ طور پہ وہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کی قسم، قسم کے ساتھ آپ بتائیں۔ آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں آسمان۔ پھر زمینوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ زمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر پہاڑوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے حلفیہ بیان دیا کہ پہاڑوں کو اللہ ہی نے زمین کے اندر نصب کیا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اب آپ بتائیں، اللہ کی قسم سے بتائیں، کیا اسی اللہ نے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو نصب کیا ہے، کیا اسی اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا؟ فرمایا کہ ہاں، اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بات کہی کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو میں اللہ کی قسم سے آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کے کہ واقعتاً اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ ہم دن رات کے اندر 5 نمازیں پڑھا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم، اللہ ہی نے مجھے حکم دیا ہے کہ دن رات کے اندر 5 نمازیں پڑھا کریں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کی قسم دے کے میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کریں؟ آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہاں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے رمضان کے روزے رکھنے کا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میں اللہ کی قسم دے کے آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کیا کریں؟ کیونکہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ہاں، اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیا کریں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا یہ کہ وہ فقراء اغنیاء سے وصول کی جائے اور فقراء پر تقسیم کر دی جائے،
کیا اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس کا بھی اسی نے حکم دیا ہے۔ جب یہ سوالات کر لیے، آخر میں کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ان کاموں پر عمل کروں گا جو آپ نے بتائے ہیں، ان میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اگر سچ کہہ رہا ہے نا، اگر اس پر عمل کرنے لگ گیا تو یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور بھی روایت ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے اس کے آخر میں کہ وہ جا رہا تھا صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جسے یہ بات اچھی لگتی ہے نا کہ جنت والوں میں سے کوئی آدمی زمین پر چلتا ہوا دیکھ لے تو وہ اس آدمی کی طرف دیکھ لے، یہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہے، کامیاب۔ اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلب علم کے لیے، علم کی بات معلوم کرنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے، نکلے آدمی اور سفر بھی کرنا پڑ جائے تو اس کے اندر جو مشقت ہوتی ہے نا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے،